باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9 اور 10 اس کی تفسیر کریں گے ہم کہ سورہ تغابن کو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ روز یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن وہ جمع کرے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ روز جمع۔ وہ دن روز جمع ہوگا۔ وہ دن کامل نقصان کا دن ہے کفار کے لیے۔ ذالک یوم التغابن کن کے لیے؟ کفار کے لیے، خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے لیے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے حسن فاعل ہو، اور جو نیک عمل کرے حسن فعل ہو، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا۔ کون سی برائیاں؟ گناہان صغیرہ۔ وہ گناہان کبیرہ سے دور ہوا، خدا اس سے گناہ صغیرہ کی جزا دور کر دے گا۔ بس گناہ صغیرہ کی جزا خدا اس سے دور کر دے گا اور اسے بہشتوں میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی۔ بس بہشتوں اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے اس اعتبار سے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا کب ظہور کرے گا؟ قیامت کے دن، کیونکہ ہماری جزیات کو خدا بتائے گا۔ خبیر وہ ہے جو ہماری جزیات سے آگاہ ہو۔ ٹھیک، بس قیامت کا دن جو روز جمع ہے نہ کہ روز اجتماع۔ ہم فرق بتاتے ہیں کہ روز اجتماع میں اور روز جمع میں فرق کیا ہے۔ دنیا روز اجتماع ہے، قیامت کیا ہے؟ روز جمع ہے، اجتماع نہیں ہے۔ بس قیامت میں سب کی زندگی فردی ہوگی، انفرادی ہوگی۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا مہمان ہوگا۔ مومن کا نور ہوگا جو اس کے سامنے چلے گا یا اس کے دائیں جانب چلے گا، جبکہ کافر کا نور کوئی نور نہیں ہوگا۔ بس سامنے نور یعنی اس کے کام آئے، دائیں جانب نور یعنی دائیں جانب نور سے مراد ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ بائیں جانب تو نور نہیں ہوگا تاکہ اصحاب الشمال کی وہ کیا کرے؟ شفاعت کرے۔ اصحاب الشمال کو کوئی شفاعت نہیں ملے گی، تو بائیں طرف سے مومن کا نور نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک، اپنے اعمال کا مہمان ہوگا۔ مومن کا نور جو اس کے سامنے چلے گا یہ اسے خود فائدہ دے گا، دائیں جانب دوسروں کو فائدہ دے گا۔ جو قابل شفاعت ہوں گے انہیں شفاعت ملے گی۔ ٹھیک، بس جبکہ کافر کا کوئی نور نہیں ہوگا تاکہ وہ جنت اور اس کی نعمتیں دیکھ سکے۔ بس کہے گا کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف نگاہ کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ پلٹ جاؤ دنیا میں، انظروا وراءکم۔ ٹھیک، اب اجتماعی روز کون سا روز ہے؟ وہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ روز، یہ کون سا دن ہے؟ اجتماع۔ ہاں جی، روز جمع۔ اگرچہ یہاں اجتماع ہوتے ہیں اور جب لنگر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا، ہر کوئی اپنی ہی اس میں لگا رہتا ہے۔ یہاں بھی قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی روز وہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ روز جمع وہ دن جس میں سب حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں، لیکن کوئی کسی کی مشکل حل، نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ گناہگاروں کی بات کر رہے ہیں۔ مومنین کی دائیں جانب سے نور نکلے گا اور وہ قابل لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بس قیامت کا دن روز جمع ہے۔ دنیا کا دن کون سا ہے؟ روز اجتماع ہے۔ بس کہیں سیاسی جلسوں میں روز اجتماع ہو اور کھانوں پہ جھگڑے ہوں، کوئی کسی کے کام نہ آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ قیامت کے دن روز تغابن ہے۔ بس کافر شخص کامل نقصان اٹھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے کہ تمہاری جان کی قیمت
تمہاری جان کی قیمت ہے، تمہاری جان کی قیمت جنت۔ الا انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، آگاہ رہو تمہاری جانوں کی قیمت صرف اور صرف جنت۔ فلا تبیعوہا الا بہا، اور مبادا کوئی اور چیز حاصل کرو، تمہاری قیمت جب جان ہے، تمہاری جنت ہے، تمہاری جانوں کی قیمت جب جنت ہے تو اس سے کم پر راضی نہ ہو، اس سے کم پر راضی نہ ہو۔ غرر الحکم میں صفحہ نمبر 177۔ بس ہماری جان کا خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو عوض بھی دیتا ہے اور معوض بھی دیتا ہے، دونوں دیتا ہے۔ گواہ کون ہے؟ محمد اور آل محمد۔ خدا کون ہے؟ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ کیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بس خدا اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ بس ہماری جان کا خریدار اگر اللہ بنے، اللہ پہ اعتماد کرے تو ہم سکون میں ہوں گے، عوض بھی ملے گا، معوض بھی ملے گا۔ اور اگر ہمارا معاملہ شیطان کے ساتھ ہو تو دونوں گئے۔ بھلا وہ جان کس فائدے کی جو ہمیشہ عذاب میں رہے، ہم اس جان سے ہی تنگ ہوں گے۔ یعنی انسان، بہت سارے لوگ مانگے کہ ہمیں ایک دفعہ ہی موت آ جائے، خدا کہیں گے جہنمی کہ خدا قبر میں پڑے تھے وہ کافی تھا، وہ کافی تھا، ٹھیک۔ بس ہماری جان کا خریدار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ عوض بھی دیتا ہے اور معوض بھی دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک، اے اللہ تو وہ خریدار ہے جو اپنے سے زیادہ قیمت میں ان کی جانوں کو خریدتا ہے، ان کی جانوں کو خریدتا ہے۔ بس خدا کم از کم اگر انسان نیکی کی حفاظت کرے، نیکی صرف کرنی نہیں ہے، نیکی کی حفاظت، یہ لفظ یہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ، نہیں نہ کہ من عمل بالحسنہ، بس نیکی کی اور اکاؤنٹ میں پڑی رہی، نہیں، نیکی کو ضائع نہیں کرنا، نیکی کو ضائع نہیں کرنا، تو کم از کم کیا ہے 10 برابر ملے گا۔ لیکن اگر محترم مہینے ہیں، محترم مہینے 4 ہیں، حرام مہینے 4 ہیں، 3 متصل ہیں، 1 منفصل ہے، ماہ ذیقعد، ماہ ذی الحج، ماہ محرم، یہ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ماہ رجب ہے جو منفصل ہے۔ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ اگر انسان اس میں گناہ کرے تو 2 برابر سزا ملتی ہے، اور اگر انسان اس میں نیکی کرے تو 2 برابر جزا ملتی ہے، یعنی معاملہ 10 نہیں 20 تک چلا جاتا۔ ان مہینوں میں اگر انسان نیکی کرے تو 10 برابر نہیں 20 برابر اسے ملے گا، کم از کم ہر ایک کی صلاحیت کے اعتبار سے ہے۔ بس من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر آئے، یعنی نیکی کر کے، نیکی کی حفاظت کر کے، موت تک نیکی کی حفاظت کرنی، نیکی کی حفاظت موت تک کرنی ہے، تو اس کے لیے کم از کم 10 برابر، اگر اس نے 4 محترم مہینوں میں کیا ہے تو کم از کم 20 برابر، ٹھیک۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی نفس نہیں جانتا کیا جزا اس کے لیے پوشیدہ ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ یا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو حسن فاعل ہو اور حسن فعل ہو، واجبات کو انجام دے، محرمات کو ترک کر دے، اگر اس کی خطائیں ہیں، خطائیں صغیرہ، تو اللہ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ گناہان کبیرہ سے جو دور ہوا، گناہان کبیرہ سے جو دور ہوا۔ یعنی اگر کوئی گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کرے تو اللہ اس کے گناہان صغیرہ کو بخش دیتا ہے، گناہان صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوتا ہے، اور ذالک الفوز العظیم۔ بس انسان خالدین فیہا ابدا، انسان ہمیشگی والا جنت میں رہے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ذالک الفوز العظیم۔ اور جو قبح فاعل ہیں اور جو قبح فعل ہیں، حق کے معتقد نہیں بلکہ منکر حق ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ نوٹ یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے قبح فعل ہونا ضروری، قبح فعل ہونا کافی ہے۔ یعنی کیا؟ جہنم میں داخل ہونے کے لیے کفر شرط نہیں ہے، گناہ شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
یہ نہ سمجھیے گا کہ کافر ہی جائیں گے، ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، نہیں، جہنم میں داخل ہونے کے لیے قبح فعل ہونا کافی، یعنی برائی انسان اگر عمدن گناہ کرے تو جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا، یعنی گناہ گار پر عذاب ہوگا، چاہے کافر ہو چاہے کافر نہ ہو۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، قرآنی نظریہ، قرآنی نظریہ۔ والذین کفروا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا یعنی کیا؟ والذین کفروا یعنی قبح فاعل ہیں، قبح فاعل ہیں، اور عملاً کذبوا، اور عملاً قبح فعل بھی بنے، ہماری آیتوں کو بھی جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ اصحاب النار ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ بس آیاتنا سے مراد قرآنی آیات، تدوینی آیات بھی ہو سکتی ہیں، تکوینی آیات، آسمان زمین کو خالق کے بغیر دیکھنا، تکوینی آیات کو جھٹلانا، یعنی مخلوق نظر آئے خالق نظر نہ آئے۔ ہدہد پرندہ جس نے تعلیم حاصل کی نبی سے، تو اس نے کیا دلیل قائم کی کہ میں ایسی قوم کو دیکھ آیا ہوں جو مخلوق کی تو عبادت کرتے ہیں، خالق کو نہیں پہچانتے۔ یہ بہت بڑا برہان، انسان اگر ایک پرندہ اگر انسان کامل سے تعلیم حاصل کرے تو دیکھیں کتنی بڑی دلیل دیتا، ٹھیک۔ بس والذین کفروا یعنی حسن قبح فاعل، وکذبوا قبح فعل، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور کتنی بری واپسی ہے، کتنی بری بازگشت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل